إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال بر الوالدين تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ الہاشمی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور درود و سلام ہو آپ کے سچے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، ہر وہ فرد پر جو ان کی اتباع کرے قیامت تک۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں ان مبارک چہروں کے ساتھ اس مبارک مقام میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس پہ جمع کرے، آمین یا رب العالمین۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جہاں اپنی توحید کی بات کی ثبوت پیش کی اور بتایا کہ وہ فیصلہ اٹل ہے، تو ساتھ ساتھ اللہ نے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت شعاری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لازم قرار دیا۔ جب بھی باتیں والدین کی آتی ہیں، بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں، بہت ساری احادیث اور آیات کے مفہوم و مطالب ہم سنتے آ رہے ہیں۔ چلیے میں آپ کے سامنے ایک دوسرا زاویہ رکھتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہم جانتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کے دین کے بول کو بالا کیا، اسلام کی طاقت کو اور فوقیت بخشی اور ترقی بخشی۔
سارے عالم میں بلکہ آس پاس کے عرب کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں پر اسلام نے اپنے پرچے گاڑ دیے۔ ہوتا یہ کہ ہر قوم سے، ہر علاقے سے لوگ مدینہ منورہ آتے، اپنے ساتھ مال غنیمت لاتے۔ مال کا بہتات، مال کی فراوانی اس زمانے میں جتنی ہوئی بعد میں دیکھنے کو کم ملتی ہے۔ ہوا یہ کہ یمن سے جب بھی قبیلہ آتا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یمن والوں سے پوچھتے کہ افیکم اویس، اے لوگوں کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فرد ہے جس کا نام اویس ہے؟ تمہارے درمیان کوئی ایک ایسا فرد ہے جس کا نام اویس ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے درمیان تو کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو یہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا رویہ رہا، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کسی ایک آدمی کے تلاش میں ہیں، کسی ایک سے ملنا چاہتے ہیں جن کا نام تھا اویس۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ جب بھی قبیلہ قافلہ یمن سے پہنچتا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ضرور ان سے سوال کرتے ہیں، اور دن گزر گئے، ہمیشہ عمر بن خطاب کی یہی جستجو، یہی تلاش رہی۔ اتنے میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ قبیلہ مراد سے لوگ آئے اور وہ اپنے ساتھ ڈھیر سارا مال لے کر آئے اور ڈھیر ساری کمک، یعنی ایسے لوگ لائے جو عمر بن خطاب کے لیے لڑائی کے میدان میں ساتھ دینے والے تھے۔ تو جیسے ہی خبر پہنچی کہ یمن سے لوگ آئے ہیں، قبیلے مراد کے لوگ آئے ہیں، تو عمر بن خطاب بے قراری کے عالم میں اپنے چادر کو جھٹکتے ہوئے دوڑ کر ان کے پاس پہنچے اور پوچھا وہی سوال، افیکم اویس، کیا تمہارے درمیان اویس نامی کوئی فرد ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے درمیان تو ایک فرد ہے جن کا نام ہے اویس۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً انہیں بلا کر کہا کہ تم اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں اویس بن عامر ہوں۔ تو پھر کہا کہ امن مراد، کیا تم قبیلے مراد کی ایک شاخ ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ انت من قرن، کیا تم قرن جو بڑا قبیلہ ہے اس سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا کہ ہاں، میں قرن سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا تم کسی بیماری میں مبتلا تھے؟ برس کی بیماری میں مبتلا تھے، لیپروسی کی بیماری میں مبتلا تھے، اور بعد میں اللہ نے تمہیں شفا دیا، کہ یہ تمہارے ساتھ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ میرے ساتھ ہوا۔ بعد میں دعا مانگی گئی، اللہ نے مجھے شفا دے دیا، اور تمہارے جسم میں ایک آنے کے برابر گول ایک حصہ ہے جہاں پر اس بیماری کے آثار ابھی موجود ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میرے جسم میں، میرے پیٹ کے پاس ابھی وہ اثر باقی ہے جسے دیکھ کر میں اللہ کی نعمت اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں، اور ان دنوں کے بارے میں سوچتا ہوں جب میں اس مرض میں مبتلا تھا، جتنی تکالیف، جتنی پریشانیاں میں جھیلا کرتا تھا، انہیں سوچ کر میں اللہ کے بارگاہ میں شکر گزار بنتا ہوں۔ تو پھر عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہاری ایک والدہ تھی جن کی تم بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، جو تم سے بہت زیادہ راضی تھی، اور تم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، یہاں تک کہ اگر تم قسم اٹھاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری قسم کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم قسم اٹھاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری قسم کو پوری کرتا ہے۔ تو اویس بن عامر نے کہا کہ ہاں۔ تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اویس بن عامر المرادی القرنی جب آئے گا یمن کے قبیلوں کے ساتھ مل کر، تم اسے ڈھونڈنا، اس کی تلاش کرنا، اور جب وہ تمہیں مل جائے تو یہ چیک کر لینا کہ کیا وہی اویس ہے۔ جب یہ ہو جائے تو تمہاری مغفرت اس سے طلب کرنا، کہنا کہ اللہ کے پاس میرے لیے آپ استغفار کریے، اللہ کے پاس میرے لیے آپ استغفار کریے، تو میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے استغفار کریں۔ تو اویس بن عامر نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کیسے کر سکتا ہوں؟ تم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ہو، تم بہترین لوگوں میں سے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم میرے لیے دعا کریں۔ لیکن عمر بن خطاب نے کہا کہ نہیں، آپ میرے لیے دعا کریے۔ تو بعد میں اویس بن عامر نے ان کے لیے استغفار کیا۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو اویس بن عامر نے کہا کہ میں اس بار کوفہ کی طرف جانا چاہتا ہوں،
تو عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے یہ خط نہیں لکھ دوں جس کے ذریعے سے تمہارے معاملات آسان ہو جائیں گے جب تم کوفہ پہنچیں گے؟ تو اویس بن عامر نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں، میں پبلک کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد یہ کہہ کے اویس بن عامر قافلے کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ یہ پوری بات مسلم کی روایت ہے جس کی میں تفصیل آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ تو عزیز ساتھیو، بزرگوں، ماؤں بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایک طریقے کا معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئیاں سناتے تھے، یعنی آنے والے ایام میں کیا کچھ ہونے والا ہے، ایسی بہت ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان میں سے بات یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام لے کر کہا کہ اویس بن عامر المرادی القرنی آئیں گے تو اے عمر بن خطاب انہیں ڈھونڈنا، اور ساتھ ساتھ ان کی خوبیوں کو گنوایا۔ کہا کہ یہ خطرناک بیماری میں مبتلا تھے، انہیں لیپروسی، برس کی بیماری تھی جس سے پورا جسم سفید ہو جاتا ہے اور انتہائی تکلیف اور درد ہوتا ہے اس مریض کو۔ تو ایسی بیماری میں مبتلا رہے ہوں گے اور اس کے بعد اللہ نے انہیں شفا دیا ہوگا ان کے دعا کرنے کے بعد، بعض روایتوں میں ان کی والدہ کی دعا کرنے کے بعد۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبی یہ بتائی کہ ان کی ایک والدہ تھی جن کے ساتھ یہ بہت ہی زبردست سلوک کرتے تھے، انتہائی فرما بردار تھے، انتہائی نیکوکار تھے، وہ جو بھی حکم دیتی فوراً اس پر عمل کرتے، وہ جو کہتی اسے فوراً کر گزرتے، یہاں تک کہ وہ ان سے بھرپور راضی تھی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرد کا نام ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک مصیبت سے باہر نکلنے کا ذکر، اور اس کے بعد اس کا ذکر کہ ان کی ایک والدہ تھی جن کے یہ انتہائی نہایت فرما بردار تھے، اس کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور اس کے بعد کہا کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اس نیکی کی وجہ سے یہ اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گئے کہ جب یہ قسم اٹھاتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کرتا۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ جب یہ قسم اٹھاتے تو یہ اس قسم کو پورا کرتے، یعنی ان کا اتنا بڑا مقام ہو گیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو، جو امیر المومنین بن گئے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر معاملے میں ساتھ رہے، اور جن کے لیے اللہ نے قرآن میں بعض آیتوں کو نازل کیا، جن کی رائے کی تائید اللہ نے کئی جگہ کی، یہ وہ مقام اور یہ وہ عمر بن خطاب جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ اگر عمر بن خطاب کسی سڑک سے گزرے اس سڑک سے شیطان نہیں گزرتا۔ غیر معاملی تقوی، غیر معاملی خوف خدا، غیر معاملی اعمال جو ان کے دامن میں ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اویس بن عامر آئیں گے تم ان کے پاس اپنے لیے استغفار کروا لینا۔ اندازہ لگائیں اویس بن عامر کا کیا مقام رہا ہوگا۔ بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا سید التابعین، تابعین کے سردار ہوں گے، تابعین کے سردار ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں 4-5 خوبیوں کا ذکر کیا، اور یہ ساری خوبیاں کس پر بیس کرتی ہیں؟ ان کی نیکیوں پر۔ اور ان کی نیکیوں کا تر امتیاز کیا ہے؟ سب سے بہترین نیکی کیا ہے؟ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے۔ تو عزیز ساتھیو، والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے یہ مقام ملا۔ اللہ اکبر، کتنا زبردست عمل ہے، کتنا زبردست عمل ہے۔ اسی روایت کو کنٹینیو کیجئے۔ اویس بن عامر کوفہ پہنچ گئے اور وہاں لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب سے ایک صاحب کوفہ سے ملنے آئے جو بڑے مرتبے والے، مقام والے تھے۔ تو عمر بن خطاب نے ان سے بات چیت کی اور بعد میں پوچھا کہ کیا تمہاری ملاقات کوفے میں اویس بن عامر سے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اویس بن عامر یہ کون ہے؟ کہا کہ جاؤ کوفے میں ایک ہیں جن کا نام اویس بن عامر القرنی، اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ان سے ملوں اور ان سے میرے لیے استغفار کرواؤں۔ اے آدمی، تم جب کوفہ پہنچو گے تم بھی انہیں تلاش کرنا اور تم بھی اپنے لیے استغفار کروا لینا۔ اب وہ صاحب دوڑتے ہوئے گئے کوفہ میں، لوگوں سے پوچھا، اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، بڑی مشکل سے ان پر ان کی نظر ٹکی، ان سے ملاقات ہوئی تو فوراً پکڑ کے کہا کہ آپ اویس ہیں؟ کہا کہ ہاں،
آپ ابن عامر ہے؟ کہا کہ ہاں، کیا آپ میرے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ تو اویس بن عامر نے کہا کہ کیا تمہاری ملاقات عمر سے ہوئی؟ کہا کہ کیا تمہاری ملاقات عمر سے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ابھی مل کر آ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ان کے لیے بھی استغفار کیا۔ اس کے بعد وہ کہاں چلے گئے کسی کو نہیں معلوم، کہاں چلے گئے کسی کو نہیں معلوم، چھپ گئے، لوگوں میں گھل مل گئے، اور ان کے لیے اپنی کوئی شناخت باقی نہیں رکھی، ان کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی ڈیٹیلز نہیں ملتے۔ اللہ اکبر، لوگوں میں گھل مل گئے، گم ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ میرا اور اللہ کا تعلق ہے، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں میری شہرت ہو، یہ نہیں چاہتا کہ لوگوں میں میری دکان لگے، لوگ میری واہ واہ کرے، میری بڑی آؤ بھگت ہو، یہ کوئی چیز نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے جو کچھ بھی کیا للہ فی اللہ کیا، اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے آس پاس لوگ بھیڑ جمع ہو جائیں اور ان کی ولایت کی، ہے نا، ان کے تقوی کی، ان کی خدا پرستی کی واہ واہ ہو، لوگ تعریف کریں، یہ نہیں چاہتے۔ انہوں نے چپ چاپ اپنے آپ کو گمنام کر لیا۔ یہ بھی روایتوں میں ہمیں ملتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، بزرگوں، یہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان اپنے والدین کی خدمت کر کے بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے، بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے ڈیٹیلز موجود ہیں، میں صرف آپ کے سامنے بعض اشارے کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ استأذن لی بالجہاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں ساتھ لے کر چلیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب جہاد فرض عین نہیں تھا، جہاد فرض کفایہ بن گیا تھا۔ بات کا زمانہ، شروع کے زمانے میں تو جہاد فرض عین ہوا کرتا تھا جس میں ہر فرد کو نکلنا تھا، اور بعد کے زمانے میں چونکہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں سربکف ہو کے لڑنے والوں کی تعداد بڑی ہو گئی، تو بعد میں اس کا حکم فرض کفایہ میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی راہ میں لڑنے کی اجازت دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پوچھا احی والداک، اے آدمی تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ ففیہما جاہد، اے آدمی جاؤ اور ان کی خدمت میں جہاد کو تلاش کرنا، ان کی خدمت میں جہاد کو تلاش کرنا۔ ایسے کتنے واقعات دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے والدین ہیں؟ کہا کہ ہاں ہیں، میں نے ان دونوں کو روتے ہوئے چھوڑا ہے، یعنی میں نے زبردستی ان سے اجازت مانگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان دونوں کو ہنساؤ جیسے تم نے انہیں رلایا تھا، جاؤ ان دونوں کو ہنساؤ جیسے تم نے انہیں رلایا تھا۔ کتنے ایسے واقعات ہم دیکھتے ہیں، اور اللہ نے قرآن میں دیکھیے کتنے اچھے الفاظ کہیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے تو یہ فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور والدین کے ساتھ بہترین، سب سے بہترین احسان کا سلوک ہونا چاہیے، بہترین اور احسان کا سلوک ہونا چاہیے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے احسان کے اس لفظ کو لے کر جو باتیں بتائی، انسان سن کے تھرا کر رہ جائے گا، ایسی تفسیر سنائی۔ کہا کہ احسان کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ انتہائی نرم کلامی کریں، آپ کی گفتگو میں لطف اور نرمی ہو، آپ اپنی مزاج میں نرمی رکھ کر گفتگو کریں، قرار مروڑ سخت مزاج رکھ کے آپ اپنے والدین سے گفتگو نہ کریں۔ اور کہا کہ احسان کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ تم جب اپنے والدین سے گفتگو کرو گے، اپنی الفاظ میں، اپنی بات چیت میں کہیں پر بھی سختی نہ ہو، کہیں پر بھی سختی نہ ہو، الفاظ اور جملے، آواز، یہ سب نرم گوشہ ہوں، سب نرم ہوں۔ اس کا معنی ایک یہ بھی آتا ہے۔ اور پھر کہا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین سے جب گفتگو کریں گے، آپ غصے میں ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں ڈومینیٹ کرنے کے طریقے سے آپ کی گفتگو نہ ہو، آپ کا سلوک نہ ہو، ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں یعنی غصے سے دیکھ کر چہرہ سرخ بنا کر دیکھنا یہ منع ہے۔ اور کہا وَلَا يَجْعُوزُ رَفْعُ الصَّوْتِ عَلَيْهِمَا، ان دونوں پر ان کی آواز سے ان کی آواز اوپر جانا یہ بالکل پسند نہیں، یہ احسان میں داخل نہیں۔ اور آخر میں کہا بل ان یکون کالعبد،
وہ تو اپنے والدین کے سامنے یہ غلام جیسے ہوگا، وہ جو بولیں گے کرے گا، جو حکم دے گے اس پر فوراً عمل کرے گا، کھڑو اگر حکم ہو تو کھڑ جائے گا، بیٹھو اگر حکم ہو تو بیٹھ جائے گا۔ تو والدین کے سامنے یہ جو ان کا بچہ ہے یا پھر بچی ہے، ان کی وہ اولاد ہے، یہ غلام کے طور پر رہیں گے، غلام کے طریقے سے ان کے ساتھ سلوک کریں گے۔ یہ ہے احسان کے معنی میں۔ کہنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ ان سے بہتر تفسیر کون کر سکتا ہے؟ ان سے بہتر قرآن کی آیتوں کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کہنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے 5 باتیں بتائی، کہا کہ نرمی ہو، اور کہا کہ مزاج میں نرمی ہو، بات چیت میں گرمی نہ ہو، آنکھوں کو گھورے نہ جائیں، اور اس کے بعد اونچی آواز نہ ہو، اور اس کے بعد بالکل غلام کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہی ہے احسان کے معنی، یہی ہے احسان کے معنی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی آیت کا کنٹینیویشن بھی سن لیجئے گا۔ اللہ نے کہا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكُمُ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ اللہ نے کہا کہ اگر دونوں والدین میں سے ایک یا پھر دونوں بزرگی کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، تو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی مت کہو، کیونکہ جب مزاج میں بڑھاپا آ جاتا ہے تو ایک چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے۔ آدمی جیسے ہی اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب آدمی کی عمر بڑی ہو جاتی ہے نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، وہ تو بالکل بچپن جیسا ہو جاتا ہے، پھر بچپنوں جیسا ذہن بن جاتا ہے۔ تو جب آدمی اس عمر کو پہنچ جائے تو اس وقت بہت ساری ایسے الفاظ، بہت ساری ایسی باتیں وہ کہہ سکتے ہیں جنہیں صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اب اس وقت اللہ کا حکم یہ ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف بھی مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں سخت لہجے میں انہیں دھتکارو مت، انہیں جھنجھوڑو مت، انہیں جھڑکو مت۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بولنا ہے تو اچھی بات، نرم بات، سیدھی بات بولو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کتنے بہترین الفاظ دیکھیے، کتنا بہترین جملہ۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکا دو، تم اپنے پروں کو ان کے سامنے جھکا دو، جیسے پرندہ اپنے 2 پروں کو جھکا کے کسی سامنے والے پرندے کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ویسے تم ان کے سامنے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ کس لیے؟ یہ نہیں کہ ان کی ڈر کی وجہ سے، بلکہ ان پر جو محبت ہے، ان کے ساتھ جو رحم و کرم کا معاملہ ہے، ان کے لیے دل میں جو رحمت بھڑکتی ہے، اس کی بنیاد پر یہ حرکت کرنا، اور یہ دعا ضرور پڑھنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے اللہ ان دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے میرے بچپن پر مجھ پر رحم کیا۔ کتنی سچی بات ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کو چلنے کے لیے لگ بھگ 2 سال لگ جاتے ہیں۔ جب سے ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، رونا، چیخنا، چلانا، اس کے علاوہ دوسرا کام جانتا کیا ہے؟ اسے اگر دیکھ بھال نہیں ہوتی تو کب کے اس کے کیڑے مکوڑے سے کھا جاتے، کب کا یہ مر جاتا، گندگی میں کب کا سڑ جاتا، اور بدبو میں کب کا ختم ہو جاتا۔ لیکن والدہ اس کے ساتھ رہی، رات بھر بیدار رہی، اسے پاک صاف کیا، اسے اچھے کپڑے پہنائے، اور اس کے چیخ کو جھیلا، اس کے رونے کو جھیلا۔ کچھ بھی کہتا نہیں، کیا کہنا چاہتا ہے نہیں جانتا، لیکن والدہ اپنے ایموشنز، اپنے احساسات، اپنے شعور سے ان چیزوں کو سمجھتی ہے، اور بچے کے اس بھوک کو پورا کرتی ہے، بچے کے پیٹ میں دودھ ڈالتی ہے، اسے پاک و صاف کرتی ہے۔ 2 سال لگ جاتے ہیں اسے چلنے کے لیے، اور اس کے بعد بات کرنے کے لیے، عقل آنے کے لیے اسے تو 7-10 سال تو ہو جاتے ہیں۔ تب تک کون پالتا ہے؟ یہی والدین پالتے ہیں۔ تو یہ وہ کرم ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور عمر بن خطاب کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر کہا یا امیر المؤمنین، میری ایک والدہ ہے اور ایک والد ہے، دونوں کی میں ایسے خدمت کرتا ہوں، ان کے سامنے میں تو بالکل اونٹ ہوں، جیسے سواری ہے ویسا ایک میں سواری ہوں، جیسے چاہے وہ بولتے ہیں میں کرتا ہوں۔ اے امیر المومنین، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ اور اس کے بعد بڑی پتے کی بات بتائی، بڑی غور و خوض کرنے کی بات ہے۔ کہا کہ تم ان کی دیکھ بھال اس لیے کرتے ہو کہ ایک دن وہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔
ایک دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. اور ان لوگوں نے تمہاری اس وقت خدمت کی اس امید کے ساتھ کہ تم زندہ رہو گے. بچپن میں دیکھ بھال کی، یہ نہیں کہ تم چلے جاؤ گے، اس امید سے کہ تم رہو گے، تم جیو گے، تمہیں پالنا ہے، تمہیں کھلانا ہے، پلانا ہے، تم ہمارے ساتھ رہو گے. تو تمہاری حیات کی امید کے ساتھ، تمہاری زندگی کی بقا کی امید کے ساتھ انہوں نے تمہیں جو کچھ کرنا ہے کیا. لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے کہ ان قریب چلے جائیں گے، تمہیں معلوم ہے کہ ان قریب تم دفن کر دو گے، تمہیں معلوم ہے کہ ان قریب قبرستان پہنچا دو گے. تم انہیں چھوڑنے کی امید سے ان کے ساتھ خدمت کر رہے ہو، اور وہ تمہیں زندہ رکھنے کے لیے خدمت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا قریبی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کتنے احادیث ہیں، کتنے روایات ہیں. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے والدہ کے تعلق سے ایک واقعہ سنا، تو اب چلیے والد کے تعلق سے واقعہ سن لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور عمر بن خطاب نے اپنے زمانے میں یہ حکم دے رکھا تھا جو بھی اللہ کے راہ میں نکلنا چاہتا ہے وہ آئے، آفس میں اپنا نام رجسٹر کر دیں، اور اس کے بعد وہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکل جائیں. کیونکہ چاروں طرف اللہ کے راہ میں لڑنے والے موجود ہیں اور چاروں طرف کفار کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. تو جتنے بھی لوگ آتے، جانا چاہتے تو نکلتے. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا امیہ الکنانی، اور ان کا ایک ہی ایک لڑکا لخت جگر تھا جن کا نام تھا کلاب. اب یہ دونوں باپ بیٹے میں جھگڑا سنیے. باپ بیٹے میں جھگڑا اس لیے نہیں کہ انہوں نے پراپرٹی دی، بلڈنگ دیا، زمین دی، بینک بیلنس دیا، پیسے دیے نہیں دیے، فلاں کو دے دیا فلاں، یہ جھگڑا نہیں. باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا یہ ہے کہ اس بار فلاں بستی میں جو لڑائی ہونے والی ہے، جو جہاد ہونے والا ہے، اس میں جائے گا کون؟ باپ نے کہا کہ میں جاؤں گا، بیٹے نے کہا کہ میں جاؤں گا. دونوں نے فیصلہ کیا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام آئے گا وہ جائے گا. دونوں نے قرعہ ڈالا تو بیٹے کا نام آ گیا، اور بیٹے نے کہا کہ میں اس بار جاؤں گا. تو بیٹا نکل گیا، اور جیسے بیٹا نکل گیا، جو والد صاحب تھے، بزرگ تھے، ان کا ایک ہی ایک لخت جگر تھا، ایک ہی ایک بیٹا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ جائیں، لیکن مجبوری جانا پڑا، اور وہ لڑائی کے لیے نکل گئے. سبحان اللہ، لڑائی کے لیے نکل گئے. اور جیسے ہی بچہ چلے گیا، اس زمانے میں ایسا نہیں کہ آدمی گیا آ گیا، ایک بار چلے جایا تو کبھی کبھار 6 مہینے سال بھی لگ جاتے ہیں، کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بعض وقت 20 سال لگ جاتے ہیں. ایسے بھی واقعات ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں. تو اس بار ان کا لڑکا گیا، بہت دن ہو گئے. اب والد صاحب ادھر بے قرار، جن کا نام امیہ الکنانی تھا، اتنے بے قرار کے بے قراری کے عالم میں وہ اشعار پڑھنے لگے. عربوں کے پاس طریقہ یہ ہے کہ اپنی بے قراری، اپنے حزن و ملال، اپنے غم اور دل دوست چیزوں کو اشعار کے ذریعے سے سناتے تھے. اور یہ بھی شاعر صاحب تھے، اور انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیا. اب یہ اشعار پڑھتے، لوگ ان کے اشعار سنتے، اڑوس پڑوس کے لوگ بے قرار ہو جاتے. اڑوس پڑوس کے لوگ چونکہ وہ اپنے اشعار میں اپنا غم، اپنا دل نکال کر رکھ دیتے تھے، اور سننے والا بھی بے قرار ہو جاتا تھا. تو جو ایسے اشعار پڑھ رہے تھے، تو ایک مرتبہ اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں میں کمزوری پیدا ہو گئی، نظر دھندلاہٹ کے ساتھ دیکھنے لگی، اتنا غم ہو گیا تھا ان کے ساتھ. تو ایک مرتبہ اپنے علاقے سے نکلے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اشعار پڑھ رہے تھے، تو وہاں سے ایک صحابی گزرے. انہوں نے ان اشعار کو سنا جن میں وہ اپنا حزن، ملال، غم، دل میں جو غم کے پہاڑ نکل آئے، دل میں جو غم کی وجہ سے پھپولے نکل آئے، ان کا وہ بڑے زور سے ذکر کر رہے ہیں. سننے والے پورے رو رہے ہیں. اور دوران اشعار انہوں نے عمر بن خطاب پر بدعا بھیجی، کہا کہ یہ ہیں ان کی وجہ سے انہیں لے کر چلا گیا، انہی کی وجہ سے یہ چلے گئے. تو انہوں نے عمر بن خطاب پر اپنا غصہ دکھایا اشعار میں. تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے اشعار سنے اور فوراً عمر بن خطاب کے پاس چلے گئے. جا کر کہا کہ یہ ایک صاحب آپ پر جو ہے اشعار پڑھ رہے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ انہیں بلاؤ. اب چونکہ یہ رو کے ان کی بینائی چلی گئی تھی، انہیں نہیں معلوم کہ اب انہیں عمر بن خطاب کے پاس لیا جا رہا ہے. اب وہاں پر انہیں لایا گیا اور کہا گیا اشعار پڑھو. تو انہوں نے اشعار پڑھا. تو اشعار میں انہوں نے عمر بن خطاب کو بھی 4 باتیں سنائی. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ رکو بھائی، کیا معاملہ ہے، تم کیوں بدعا بھیج رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کلاب تھا، اور وہ لڑکا آپ نے جن لوگوں کو بھیجا فلان لڑائی میں، ان کے ساتھ چلا گیا. اب بڑی مدت ہو گئی، بڑی دوریاں ہو گئی. اب یہ اس لڑکے کے فکر میں پارا ہو رہے ہیں، پرزا ہو رہے ہیں. یہی معاملہ ہے.
تو عمر بن خطاب نے فوراً خط لکھا, کہا کہ بھائی کلاب کو بھیجو. وہاں سے چند دنوں کے بعد وہ نکل آئے, سیدھے عمر بن خطاب کے پاس آئے. عمر بن خطاب نے کلاب سے پوچھا کہ بھائی تمہارے والد صاحب کے ساتھ تمہارے کیسے تعلقات ہیں؟ کلاب نے کہا کہ بہت ہی زبردست تعلقات ہیں, میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا اور وہ میرے بغیر رہ نہیں سکتے, ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہیں, ایسے ہمارے تعلقات ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو تمہارے والد کے لیے؟ کہتے ہیں کہ وہ جو بھی کہتے ہیں میں ان کی بات مانتا ہوں, ان کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں, ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہوتا ہے. کہا کہ اور سناؤ, تو اور باتیں بتائی. کہا کہ ایک ایسی چیز بتاؤ جسے ہمیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری والد کی خدمت کرنے کا تمہارا کیا لیول ہے. تو انہوں نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, میرا تو طریقہ یہ ہے کہ اگر میں والد کو صبح دودھ پلانا چاہوں, عربوں کے پاس صبح ناشتے میں دودھ پیتے تھے, دودھ پلانا چاہوں تو میں جاتا, سب سے بہترین اونٹ کو تلاش کرتا اور اسے لاتا, اپنے گھر میں باندھتا اور رات بھر میرے گھر میں چھت کے نیچے رکھتا, اور جیسے ہی فجر کا وقت ہوتا تو میں اس سے پہلے اٹھ جاتا, تہجد پڑھنے کے بعد جاتا میں اس اونٹنی کے پاس اور اس کے تھن کو ٹھنڈے پانی سے دھوتا, اس کے دودھ کو ٹھنڈا ہونے چھوڑتا, پھر اس دودھ کو نتھارتا اور ایک پیالے میں ڈال کے میں میرے والد صاحب کے پاس رک جاتا, اور وہ فجر کی نماز پڑھ کے آتے تو ان کی خدمت میں اس دودھ کو پیش کرتا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ دودھ پلانے کے لیے اتنی محنت؟ کہا کہ ہاں یہ میرا روزمرہ کا طریقہ ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اے کلاب ہمارے لیے بھی آج دودھ دھو دو. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین, کہا کہ نہیں آج تم ہمارے لیے دودھ دھو گے. اور وہ گئے, انہوں نے دودھ دھویا, پیالی میں دودھ لایا اور مجلس میں رکھ دیا. اور عمر بن خطاب نے کہا کہ لوگوں سے کہ انہیں کمرے میں بٹھاؤ, اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ ان کے والد کو لے کر آؤ. لوگ گئے, ان کے والد کو پتا نہیں کہ یہاں کلاب آ گئے ہیں. لوگ گئے, ان کے والد کو لایا اور ان کے والد کو بٹھایا. عمر بن خطاب نے کہا کہ تمہیں کلاب یاد آ رہا ہے؟ جیسے ہی کلاب کا نام آیا تو آنکھوں سے سیلاب نکل آیا, دھاڑے مار کے رونے لگے. کہا کہ آپ کو کلاب کی کون سی چیز بہت پسند ہے؟ کہا کہ ہر چیز اس کی مجھے پسند ہے, کوئی ایسی چیز نہیں جسے نہیں پسند کرتا, اس کے بغیر میرا جینا مشکل ہے. وہ یہ کہہ کے رونے لگے. تو اتنے میں حکم دیا کہ بزرگ کو اس دودھ کی پیالی دے دی جائے, اور بزرگ سے کہا کہ اے چلو آپ اس دودھ کو پی لو. تو جیسے ہی انہوں نے پیالی پر ہاتھ رکھا, پیالی کو سونگا, کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کلاب کی باس آ رہی ہے. کہا کہ اس دودھ میں مجھے کلاب کی باس آ رہی ہے. تو اس کے بعد وہ دودھ پینے لگے, اور عمر بن خطاب نے کلاب کو چھوڑ دیا, اور دونوں والد اور لڑکا دونوں کی ملاقات ہوئی کئی سالوں کے بعد. تو جو کچھ بھی ہوگا ہم جانتے ہیں وہی ہوا. ادھر دونوں نے ایک دوسرے کو لپٹ لیا اور اس کے بعد دونوں گھر چلے گئے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں ساتھیوں جن میں ماں اور بچے, باپ اور بچوں کے رشتوں کا غیر معمولی غیر انسان تصور نہیں کر سکتا ایسے واقعات پیش آئے. بہرحال اس خطبے کا لب لباب, اس خطبے کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم جو بھی والدین ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں. جس شخص کے ساتھ ان کے والدین خوش ہیں وہ کامیاب ہے. اب جس کے ساتھ اس کے والدین راضی نہیں ہیں وہ بیکار ہے, چاہے وہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کر لے. اگر آپ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں, دنیا میں کامیابی آپ کو چاہے, اور آپ کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہیں یا پھر دونوں میں سے ایک نعمت ہیں, ہرگز ضائع مت کریے, ایک لمحہ بھی ضائع مت کریے. آپ سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر گزریے گا, کیونکہ یہ موقع چلے جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.